شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے. یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرین، اور ایک ہے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرین، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. سورہ طٰہٰ میں آتی ہے آیت. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، راندہ درگاہ نہ ہو جائے. پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں، عقل والے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. بس تسی اللہ ہو ہی پڑھ دو، اے ہو ہو رہا ہے. وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. دنیا میں اس نے موقع دیا ہے، فوراً نہیں پکڑوں گا، ڈھیل دوں گا، شاید میری طرف پلٹ آئے. یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے. اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومیننٹ اپنے بارے میں فرمایا ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے عنصر کو بھاری رکھنا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی، یعنی لوح محفوظ میں، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. وہاں بیلنس نہیں ہے. وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے. جو سورہ فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکے گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل پہ آئے نا، یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے، دنیا دین ساتھ ساتھ دی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے ہیں؟ یہ کیا کہہ دیا بھئی؟ تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا ہے نا. تنوں کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے. ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. آمین.